پیارے دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ جدید سائنس اور کروڑوں ڈالر کے انجینئرنگ منصوبے وہ کام نہ کر سکیں جو مٹی اور لکڑی سے بنے چند ڈھیروں نے کر دکھایا؟ اسکاٹ لینڈ کی ایک مرتی ہوئی ندی میں کچھ ایسا ہوا جس نے ماہرین ہائیڈرولوجی کے ہوش اڑا دیے۔ کمپیوٹر اسکرینوں پر آنے والا ڈیٹا کسی بھی انسانی ماڈل کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک ندی میں پانی روکنے کی صلاحیت 60% بڑھ گئی اور تباہ کن سیلابوں کا زور آدھا رہ گیا۔ سائنسدان حیران تھے کہ آخر وہ کون سا سپر انجینئر ہے جس نے بغیر کسی سیمنٹ، سریے یا بھاری مشینری کے اس پوری وادی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے تجربے کی بات کریں گے جس نے ثابت کر دیا کہ جب انسان ہار مان جاتا ہے تو فطرت کس طرح اپنا اختیار سنبھالتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان 11 ننھے مزدوروں کی جنہیں 400 سال کی گمشدگی کے بعد جب واپس لایا گیا تو انہوں نے تاریخ بدل دی۔ پیارے دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ 15 سال پہلے اسکاٹ لینڈ نے ایک دم توڑتی ہوئی ندی میں صرف 11 بیورز چھوڑے۔ نیپڈل کے جنگلات میں یہ ایک چھوٹا سا تجربہ تھا جہاں بیورز تقریباً 400 سالوں سے ناپید ہو چکے تھے۔ صدیوں پہلے اسکاٹ لینڈ کے دریاؤں کی تال مختلف تھی۔ پانی گھنے جنگلات کے درمیان سے آہستہ گزرتا تھا، جہاں بیورز کے بنائے گئے ڈیموں نے ندیوں کو تالابوں اور دلدلی زمینوں کی ایک خوبصورت جال میں بدل دیا تھا۔ یہ جانور کبھی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے، لیکن ان کی کھال، گوشت اور کیسٹوریم، جو کہ ایک خاص مادہ جو ادویات میں عطر سازی میں استعمال ہوتا تھا، ان کا ایک دریغ شکار کر گیا۔ 1500 کی دہائی کے آخر تک اسکاٹ لینڈ کا آخری بیور بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک عہد کا خاتمہ ہوا۔ بیورز کی رخصتی صرف ایک نسل کا نقصان نہیں تھا، بلکہ اس خاموش طاقت کا مٹ جانا تھا جس نے ہزاروں سالوں سے اس زمین کی شکل سنواری ہوئی تھی۔ 4 صدیاں خاموشی سے گزر گئیں۔ بیورز کی یادیں، کہانیوں، نقشوں اور یہاں تک کہ زبان سے بھی دھندلا گئیں۔ ان کی غیر موجودگی میں دریاؤں نے اپنے فطری خم کھو دیے اور وہ سیدھے اور بے صبرے ہو گئے۔ وہ پیچیدہ دلدلی علاقے غائب ہو گئے جو کبھی وادیوں کو سیراب کرتے تھے۔ پانی کو روکنے والے ڈیم نہ رہے تو بہاؤ تیز ہو گیا جس نے مٹی کو کاٹنا شروع کر دیا اور کناروں کو بنجر چھوڑ دیا۔ سیلاب زیادہ تباہ کن ہو گئے اور خشک سالی نے زمین کو پیاسا کر دیا۔ نیپڈل کا عظیم برساتی جنگل سکڑ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی پرندوں، حشرات اور جنگلی پھولوں کی رونق بھی ختم ہو گئی۔ نسلوں نے یہ جانے بغیر پرورش پائی کہ بیورز کی بنائی ہوئی دنیا کیسی تھی۔ یہ تصور کہ ایک جانور دریاؤں کی انجینئرنگ کر سکتا ہے محض ایک لوک کہانی لگنے لگا۔ نقشے سیدھی نیلی لکیروں سے بھر گئے، لیکن وہ دریا جو کبھی زندہ، پیچیدہ اور غیر متوقع تھے اب یادوں سے بھی مٹ چکے تھے۔ لیکن 20ویں صدی کے اختتام پر چند سائنسدانوں اور مورخین نے اس تاریخی فراموشی پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے قدیم ریکارڈ کا مطالعہ کیا تاکہ گمشدہ دلدلوں اور فراموش کردہ فراوانی کے ثبوت جمع کر سکیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ بیورز کے خاتمے نے زمین کی لچک چھین لی ہو؟ کیا صدیوں پرانے اس نقصان کا ازالہ ممکن تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو سب کے ذہن میں چل رہے تھے۔ مئی 2009 میں ناروے سے 11 بیورز اسکاٹ لینڈ لائے گئے۔ یہ کوئی عام رہائی نہیں تھی، ہر قدم کی پیمائش کی جانی تھی۔ اسٹرلنگ یونیورسٹی کے ماہرین نے ندیوں میں پریشر سینسر اور فلو گیجز لگائے۔ بیس لائن سروے میں پانی کی کیمسٹری سے لے کر ڈریگن فلائز کی تعداد تک ہر چیز کا ریکارڈ رکھا گیا۔ کیمرہ ٹریس نے رات کے اندھیرے میں بیورز کے پہلے قدم ریکارڈ کیے۔ مقامی لوگوں کے خدشات دور کرنے کے لیے میٹنگز کی گئیں۔ یہ تجربہ 5 سال کے لیے تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا بیورز فائدے کی بجائے نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ ندی کے ہر ڈیم، ہر کٹتے ہوئے درخت اور پانی کی ہر لہر کا حساب رکھا گیا۔ صدیوں بعد نیپڈل کے دریا ایک بار پھر بیورز کے زیر اثر تھے، لیکن اس بار ہر نتیجے پر سائنس کی گہری نظر تھی۔ پہلے سال کے دوران ہی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ بیورز نے خاموشی سے درختوں کی ٹہنیوں اور مٹی سے ایسے مضبوط ڈیم بنائے کہ تیز ترین بہاؤ بھی سست پڑ گیا۔ دوسرے سال تک ایک
सीधी नदी तालाबों, दलदली जमीनों और छोटी छोटी नदियों के एक जाल में बदल चुकी थी। जहां पहले सिर्फ झाड़ियां थी, वहां अब बेद यानी विलो और बिर्च के पौधे उगने लगे। मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज और आबी पौधों ने उन नए तालाबों को अपना मस्कन बना लिया। बीवर्स ने किसी बड़ी मशीनरी के बगैर सिर्फ अपनी मेहनत से वादी की ताल बदल दी। 5वें साल तक अदादोशुमार हैरान कुन थे। वादी में बीवर्स के 100 से ज्यादा डैम बन चुके थे, जिन्होंने पानी को जमीन में दूर तक फैलाया। शदीद बारिशों के दौरान सैलाब का खतरा 30 से 60% तक कम हो गया था। वो इंजीनियर्स जो कंक्रीट के दिफाई ढांचे बनाते थे, अब मिट्टी और लकड़ी से बने उन डैमों का मुताला कर रहे थे। ये डैम सिर्फ पानी नहीं रोकते थे, बल्कि एक चैन रिएक्शन पैदा करते थे जो नदी की तवानाई को जज़ब कर लेता था। इस निजाम ने ज़ेरे जमीन पानी की सतह को बुलंद किया और खुश्क साली के दौरान भी नदियों को जिंदा रखा। यहाँ तक कि मछलियों यानी सैल्मन के लिए भी ये तालाब पनाहगाह साबित हुए, जहाँ वो पहले से ज्यादा तवानाई हासिल करने लगी। नवंबर 2016 में हुकूमत ने ऐलान किया कि बीवर्स अब स्कॉटलैंड में मुस्तकिल रह सकते हैं। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं थी, बल्कि फितरत और इंसानी जरूरतों के दरमियान तवाजुन की एक मिसाल थी। शुरू में साइंसदानों को मामूली तब्दीलियों की तवक्को थी, लेकिन जब इंजीनियर्स ने पानी के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया तो उन्हें नदी के बहाव में ऐसी तब्दीलियां मिली जिनकी वजाहत कोई इंसानी मॉडल नहीं कर सकता था। ये वो नदी थी जो हाइड्रोलॉजी के उन तमाम असूलों को चैलेंज कर रही थी जो माहिरीन ने बरसों में सीखे थे, लेकिन बीवर्स ने इस कहानी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, बीवर्स कुदरत के वो अनोखे मुमार हैं जिनका हर अमल किसी माहिर इंजीनियर की मंसूबाबंदी जैसा होता है। ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी पानी के गिर्द गुजारते हैं और उनके काम करने का तरीका निहायत मुस्तकिल मजाजी और मेहनत पर मबनी है। अपनी आरी नुमा मजबूत दांतों से बड़े बड़े दरख्तों को गिराना, शाखों को घसीट कर लाना और फिर मिट्टी और पत्थर की मदद से उन्हें उस महारत से जोड़ना कि पानी का तेज तरीन रेला भी थम जाए। ये उनकी जिंदगी का असल मकसद है। ये महज डैम नहीं बनाते, बल्कि दरियाओं के पूरे निजाम को एक नई जिंदगी देते हैं। उनकी बनाई हुई ये पनाहगाहें जहां उन्हें दुश्मनों से महफूज रखती हैं, वहाँ पानी को रोक कर जमीन की नमी और जरखेजी को भी बरकरार रखती हैं। गोया ये एक ऐसी जिंदा मशीन है जो खामोशी से माहौल की मुरम्मत करती रहती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और एशिया जैसे खितों में जहां हर साल सैलाब बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देते हैं और हम बेबस होकर अरबों रुपए का जानी और माली नुकसान देखते हैं, वहां ये फितरी इंजीनियरिंग एक मौजज़ा साबित हो सकती है। हम अक्सर बड़े बड़े डैमों और कंक्रीट की दीवारों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन जब पानी का बेरहम रेला आता है तो ये सब रेत की दीवार साबित होते हैं। अगर हम बीवर्स जैसे जानवरों को अपने आबी निजाम का हिस्सा बनाएं तो ये न सिर्फ दरियाओं के बहाव को एतदाल में ला सकते हैं, बल्कि सैलाबी पानी की शिद्दत को जज़ब करके उसे एक नेमत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।